بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 50 سال کا ہونے والا تھا، لیکن میں جب بھی راستے سے گزرتا ایک فقیر نے مجھے روک کر بولتی، مجھ سے شادی کر لو، واپس جوان ہو جاؤ گے۔ مجھے اس فقیرنے پر بہت غصہ آتا کیونکہ وہ بہت جوان تھی، لیکن اگلے دن وہ بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو کل صبح ہی مر جاؤ گے۔ میں اس کی بات پر مذاق اڑا کر گھر آ گیا، لیکن رات کو اچانک طبیعت بگڑنے لگی۔ فقیرنے کی بات یاد آتے ڈر لگا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن جیسے ہی آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 12 سال تھی۔ دیکھا جائے تو میری عمر کے بچوں کا دھیان صرف کھیل کود میں ہی رہتا ہے، مگر میری داستان اور بچوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سب کھو دینے کی داستان ہے۔ میرا نام عماد ہے اور میں سندھ کے ایک نواحی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ ایک مزارع تھا اور میری ماں حویلی کے زنان خانے میں ملازمہ تھی۔ میں تب ماں کے ساتھ روز حویلی جاتا تھا۔ وہ کام کرتی تھی اور میں اس کا پلو پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا۔ یوں ہی میں نے اپنے بچپن کے کئی سال کاٹے۔ میں حویلی کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا، مگر ایک جگہ ایسی تھی جو میں نے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے میں بنا ایک کمرہ تھا۔ ماں وہاں مجھے کبھی نہیں لے کر گئی تھی، مگر ایک دن میں نے اس کمرے میں کسی طرح قدم رکھ ہی لیے اور یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلی۔ میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا گویا میں کسی محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں آ گیا ہوں۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں ابھی کمرے کو دیکھنے میں ہی مگن تھا کہ اچانک میری ماں وہاں آ گئی اور مجھے وہاں دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کھینچتے ہوئے لے گئی۔ مجھے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ میں اس کمرے کی طرف جانے کی کبھی غلطی نہ کروں۔ ماں کا اتنا غصہ دیکھ کر میں ماں سے یہ تک نہ پوچھ سکا کہ وہاں رہتا کون ہے، مگر اس کمرے کو دیکھ کر مجھے یہی لگا کہ جیسے پریوں کے دیش سے آ بھٹکنے والی کسی خوبصورت پری کا مسکن ہے وہ کمرہ، اور واقعی وہ ایک پری کا ہی کمرہ تھا۔ یہ بات مجھے تب پتہ چلی جب میری عمر 20 سال ہوئی۔ میں 12 سال کا تھا جب ایک دن اچانک گرمیوں کی تپتی دوپہر میں میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جس نے سنا اسے یقین نہ آیا، نہ کوئی بیماری نہ کوئی دکھ، بس ایک دن اچانک سے دنیا ویران کر گئی میری۔ ماں کے بعد باپ بہت چپ چپ رہنے لگا۔ ایک دن میرا باپ بھی میری ماں کے پاس چلا گیا، مگر اس دن صرف میرے ہی گھر کرب نے پاؤں نہیں دھرے تھے، بلکہ دکھ نے حویلی والوں کے دلوں میں بھی اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ حویلی کے بڑے بیٹے افضل سائیں کی موت نے سب پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ تب میری عمر 20 سال تھی۔ ایک دن میں نے یہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن دوپہر میں حویلی میں ایک پرانی ملازمہ سے ملنے گیا، جنہیں میں خالہ کہہ کر بلاتا تھا۔ ان میں مجھے اپنی ماں کا عکس دکھتا تھا۔ میں باورچی خانے میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا، تبھی میرے دماغ میں اس کمرے کا خیال آیا۔ کیا آج بھی وہ کمرہ ویسا ہی ہوگا، اسی طرح دلہن کی طرح سجا ہوا، یا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہوگی؟ انہی سوچوں میں گم میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ دروازے کو کھولتے میرے ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور پہلی نظر میں مجھے محسوس ہو گیا کہ اس کمرے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ میں سالوں بعد ایک بار پھر یہاں کھڑا مبہوت سا اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، تبھی وہ مجھے دکھی۔ آئینے کے آگے بیٹھی خود میں گم پربت پر اترنے والی سنہری پریوں میں سے ایک تھی گویا وہ، کسی سنگ تراش کے تراشے گئے خوبصورت مجسمے کے جیسی، جیسے قدیم مصر کا سارا حسن اسی میں سمو گیا ہو۔ وہ کسی شاعر کی خوبصورت غزل جیسی تھی جس کا آخری مصرع لکھنا وہ بھول گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا حزن، اس کے گالوں پر بہتے آنسو، وہ اتنا مکمل اور سحر زدہ کر دینے والا منظر تھا کہ میں وہیں جامد ہو گیا۔ اس کی آواز مجھے یکلخت ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے جانتی تھی۔ میں عماد، میں نے اپنا نام بتایا۔ میں جانتی ہوں، تم سغرا خالہ کے بیٹے ہو نا؟ اس نے میری ماں کا حوالہ دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا حشر کریں گے تمہارا، تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع نہ دیا اور مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ مگر حویلی سے باہر آ کر مجھے لگا جیسے میں اپنا دل وہیں اس پریوش کے قدموں میں ہی کہیں چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے اگلی صبح شہر کے لیے نکلنا تھا۔ آج پورے 10 دن ہو گئے تھے مجھے گاؤں سے شہر آئے ہوئے۔ ان 10 دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب مجھے اس پریوش کو دیکھنے کی خواہش نہ ہوئی ہو۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا اور اپنی نوکری سے چند دن کی چھٹی لے کر گاؤں چلا آیا۔ میں شہر ایک ہوٹل پر بیرے کا کام کرتا تھا۔ گاؤں آتے ساتھ ہی میں نے حویلی کا رخ کیا۔ حسب سابق باورچی خانے میں بیٹھ کر خالہ بھی کا انتظار کرنے لگا۔ ان سے ملا تو انہوں نے رات اپنے کوارٹر میں ہی رہنے کی دعوت دی۔ میں بھی فوراً راضی ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے حویلی کے اس کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ ہمیشہ کی طرح اندر سے کھلا ہوا تھا۔ میں بنا دستک دیے ہی اندر چلا گیا۔ وہ سامنے ہی کرسی پر نیم دراز تھی، اس کی میری طرف پیٹھ تھی۔ وہ سمجھی کہ خالہ بھی آئی ہیں، اس لیے بنا کچھ کہے بیٹھی رہی۔ میں دبے قدموں چلتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس نے کوئی آواز نہ پا کر مڑ کر دیکھا اور ایک دم ساکت ہو گئی۔ مجھے اس کا یہ سکتہ سمجھ نہ آیا۔ شاید وہ میرے یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی میں کوئی یونانی شہزادوں جیسی خوبصورتی کا مالک تھا۔ پھر کیوں؟ تو کیا وہ بھی؟ میرے دماغ میں ایک خیال کوندا اور میں بے ساختہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں قوس و قزح کے کئی رنگ بکھرے پڑے تھے۔ میں چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے گاؤں آئے آج تیسرا دن تھا۔ میں روزانہ اس پریوش سے ملنے جاتا تھا۔ مجھے اس کا اصل نام اب تک نہیں پتا تھا۔ میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ اس نے بتانے کی۔ خالہ بھی کو شک ہو گیا تھا، تبھی ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور سمجھانا چاہا، مگر میری گہری پسندیدگی دیکھ کر تھک ہار کر خاموش ہو گئیں۔ اگلی دوپہر میں نے اسے بہت غمگین دیکھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ میں نے بہت دیر سوچا مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی آواز نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس کی ضد کے آگے آخر مجھے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اس رات ہم نے پلاننگ کی، حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی کو بھگا کر لے جانے کی۔ 2 دن بعد میں طے شدہ جگہ پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی مگر وہ نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی میں بھاری قدموں سے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اندر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے فضا میں کچھ کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہو۔ میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور حویلی سے دور لے گیا۔ وہ معاویہ تھا، میرے بچپن کا دوست، میرا ہمراز، مگر اس طرح یوں کھینچے جانے پر میں پریشان ہو گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے استفسار پر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، تیری پریوش بھاگ گئی ہے۔ حویلی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ پری بھاگ گئی ہے؟ مگر کس کے ساتھ؟ اس نے تو ہمارے ساتھ جانا تھا نا؟ میں نے بے یقینی سے کہا، کیونکہ صرف معاویہ یہ بات جانتا تھا کہ ہم بھاگنے والے تھے۔ نہیں پتا، مگر بھاگتے ہوئے اس نے ایک رکا چھوڑا تھا اور اس میں لکھا کہ تیرے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ معاویہ کی بات سن کر گویا آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں کی تھی، مگر اسے پسند کرتا تھا، مگر وہ تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ آخر بھاگی کس کے ساتھ؟ اور اگر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ ہی گئی تھی تو میرا نام کیوں لیا؟ یہ سب سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اور سب سے بڑا سوال، اس نے یہ کیوں کہا کہ وہ میرے ساتھ بھاگی ہے؟ حماد، یار تو اپنا سامان باندھ لے اور یہاں سے دور چلا جا۔ حویلی والے تیری تلاش میں پورے گاؤں میں تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تجھے ایک پتہ دیتا ہوں، میرا دوست رہتا ہے وہاں پر، اس کے پاس جا کر میرا نام لینا، آگے وہ سنبھال لے گا۔ گاؤں سے میں معاویہ کی مدد سے باہر نکل آیا، مگر ابھی اس کے بتائے پتے پر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ شاید میری ہی تلاش میں نکلا تھا اور اب وہ میرے پیچھے لگ گیا، مگر راستے میں میں ایک جنگل میں چلا گیا۔ رات جنگل پر جلد اتر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے تلاش نہ کر سکا اور ناکام ہی واپس لوٹ گئے۔ مگر میں جانتا تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئیں گے۔ چلتے چلتے میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ کندھے پر سے سفری بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اس ٹھٹھرتی رات میں جنگل کی پوری اسرار خاموشی میں نے چپکے سے نہ جانے کتنے ہی آنسو گرا ڈالے۔ صبح ہوتے ہی میں نے احتیاط سے شہر کا رخ کیا، اپنے لیے ضرورت کا سامان اور کچھ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور واپس جنگل چلا آیا۔ ایک خیمہ لگا کر اس کے باہر آگ کا الاؤ جلا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج نہیں تو کل وہ لوگ مجھے ڈھونڈ ہی لیں گے، اس لیے مجھے جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا تھا۔ دہکتے کوئلوں پر پکتے گوشت کی خوشبو چہار سو پھیلی تھی۔ اس ویرانے میں دور دور تک میرے سوا کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ میں آگ کے آگے بیٹھا کسی گہری سوچ میں مگن تھا، اپنے ارد گرد سے بے پرواہ۔
سوچ کی کڑی تب ٹوٹی جب گوشت کے جلنے کا احساس ہوا۔ میں نے آگ پر سے اسے اتارا اور برتن میں نکال کر ایک سائڈ پر پڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک کرب سا اتر آیا۔ سیاہ آسمان پر چمکتے ستارے بھی میرے دل کی اداسی کم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ میں نے گہری سانس بھر کر توجہ کھانے کی طرف کر دی۔ وقت کی گردش نے آج مجھے کس دوراہے پر پہنچا دیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی انجانے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو مجھے حواس میں واپس آنے میں لگے۔ میں اٹھ کر اس خیمے سے باہر نکل آیا جہاں کسی بھی وقت صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی۔ وہیں پتھر پر بیٹھ گیا۔ آج مجھے پورے 4 دن ہو گئے تھے وہاں رہتے ہوئے۔ بیرونی دنیا سے میرا رابطہ پچھلے 4 دنوں سے منقطع تھا۔ میں جانتا تھا اتنا کافی نہیں تھا، ابھی مزید احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ کسی بھی وقت مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ نکلیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اٹھ کر نماز کے ارادے سے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ فجر کے بعد میں نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور آگے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ میرا اگلا پڑاؤ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک موجود چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں مجھے غازان نامی ایک لڑکے سے ملنا تھا جو کہ میرے بچپن کے دوست معاویہ کا دوست تھا، اور معاویہ ہی نے مجھے اس کا پتہ دے کر اس کے پاس جانے کا کہا تھا۔ آج مجھے ہر حال میں آگے بڑھنا تھا، اور یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے قدم جنگل کے اندرونی راستے کی طرف بڑھا دیے۔ گاؤں کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا۔ آس پاس سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک کو روک کر میں نے غازان نامی لڑکے کے بابت پوچھا۔ کچھ دیر کے بعد میں مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا۔ میرے سامنے لکڑی کا ایک بوسیدہ دروازہ تھا جس کے سامنے کھڑا میں دستک دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلنے پر ایک 24-25 سال کے لڑکے کا چہرہ ابھرا۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ میرا نام عماد ہے اور مجھے یہاں پر معاویہ نے بھیجا ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرے منہ سے معاویہ کے نام سن کر لڑکے نے بنا کچھ کہے دروازہ پورا کھول کر مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ 2 دن سے میں یہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں نے گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا۔ ابھی بھی میں غازان کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے اور ہم کھانا کھائیں۔ میں اس کے جانے کے بعد گھر کے کام کاج نمٹا دیتا تھا۔ آج بھی کھانا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس گھر میں غازان اکیلا ہی رہتا تھا۔ دن میں وہ کھیتوں میں نکل جاتا اور سرے شام لوٹ آتا۔ آج جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا، اگر کوئی کام ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کب تک تم پر بوجھ بن کر یہیں بیٹھا رہوں گا؟ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، تم مجھ پر بالکل بھی بوجھ نہیں ہو، بلکہ تم تو بنا کسی معاوضے کے میرے کتنے ہی کام کر دیتے ہو۔ اور رہی بات کام کی تو میں بات کرتا ہوں کسی سے، امید ہے مل جائے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور برتن سمیٹ کر بستر پر آ کر لایعنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ 2 دن کے بعد غازان نے میرے لیے ایک ہوٹل میں کام ڈھونڈ لیا تھا۔ ہوٹل کا مالک کافی اچھا انسان تھا۔ اگلی صبح سے میں کام پر جانے لگا۔ قریب کے ایک چھپر ہوٹل میں مجھے ایک بیرے کی نوکری مل گئی تھی۔ میں اپنے کام سے مطمئن تھا۔ میں اب صبح کام کے لیے نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ کبھی کبھی گاہک زیادہ ہونے کی وجہ سے رات بھی ہو جاتی تھی۔ گزر بسر اچھی چل رہی تھی۔ ہوٹل کا مالک کافی اچھا اور دوستانہ مزاج کا مالک تھا۔ میری کہانی سن کر کافی دکھی بھی ہوا۔ زندگی کے دن کٹ رہے تھے کہ ایک دن اچانک معاویہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ میرے لیے کچھ چیزیں بھی لے کے آیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم تینوں رات گئے تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد غازان سونے کے لیے چلا گیا تو معاویہ نے مجھے بتایا کہ یار پریوش کے بارے میں خبر آئی ہے۔ میں نے اس کا نام سنتے ہی کہا، مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مگر معاویہ کی اگلی بات پر مجھے لگا کہ کچھ پلوں کے لیے میرا دل شاید بند ہو گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ یار پریوش کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج میں بہت ہی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں معاویہ کی مدد سے گاؤں میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ اندر جا کر یوں لگا گویا صدیوں سے اس جگہ کسی نے قدم نہ دھرا ہو۔ ہر چیز پر دھول جم رہی تھی۔ گھر پر قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ یہاں میں نے اپنے بچپن کے کئی خوبصورت سال گزارے تھے۔ ماں کا بے لوث پیار اور باپ کی شفقت دیکھی تھی، اور پھر اسی گھر میں ان کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جانے کا دکھ بھی دیکھا تھا۔ ماں باپ کی یاد دل کو جکڑ رہی تھی۔ مجھ سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا جا سکا تو اپنا کچھ ضروری سامان اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ میرا رخ اب حویلی کی طرف تھا۔ میں نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ کچھ دیر کے بعد میں حویلی کے اندر تھا۔ میرا رخ اندرونی حصے کی طرف تھا جہاں حویلی کے سب مکینوں کی رہائش گاہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں پری کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ دروازہ آج بھی اندر سے کھلا تھا۔ میں نے قدم اندر رکھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، بس
وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک ایک چیز سے اس کی یاد ٹپک رہی تھی، اس کی خوشبو ہر شے میں رچی بسی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھا اسے یاد کر کر کے روتا رہا، نہ جانے کتنے پہر بیت گئے۔ میں بمشکل ہی خود کو سنبھال کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف نکلا۔ اگلی صبح حویلی والوں پر قیامت بن کر اتری۔ حویلی کے مردوں میں جائیداد کو لے کر شروع ہونے والی تلخ کلامی ایک دوسرے کو مارنے پر ختم ہوئی۔ حویلی پر ایک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ گاؤں کی مقتدر فضا دیکھ کر میں شہر لوٹ آیا۔ پریوش کی یاد میرے دل کو ہر پل بے چین رکھنے لگی تھی۔ میرا دل اس کی موت کو نہ اس کے چھوڑ جانے کو قبول کر پا رہا تھا۔ میں اکثر گاؤں آتا تھا، اس کی قبر پر بھی جاتا تھا، معاویہ اور غازان سے بھی ملتا تھا۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ میری عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی کہ ایک دن اچانک یہ فقیرنی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں اکثر اس راستے سے گزرتا تھا تو وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے روک کر بولتی تھی، مجھ سے شادی کر لو، واپس جوان ہو جاؤ گے۔ میں اس فقیرنی پر بہت غصہ کرتا کیونکہ وہ بہت جوان تھی، لیکن اگلے دن وہ بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو کل صبح ہی مر جاؤ گے۔ میں اس کی بات پر مذاق اڑا کر گھر آ گیا، لیکن رات کو اچانک طبیعت بگڑنے لگی۔ فقیرنی کی بات یاد آتے ہی ڈر گیا اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا اور اسے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن جیسے ہی آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ فقیرنی میرے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ پری؟ میں نے اسے پکارا۔ میں پری نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہو بہو پری ہی تھی۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ اسی کا پرتاؤ تھی، اسی کی طرح بے داغ حسن کی مالک۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی چھیل کی مانند تھی، مگر پھر میری نگاہ اس کے دائیں گال پر پڑی۔ وہاں ایک گڑھا تھا، وہ مسکرا رہی تھی اور اس کا ڈمپل صاف دکھ رہا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ڈمپل، پریوش کو یہ ڈمپل نہیں پڑتا تھا۔ کوئی اتنا کیسے مل سکتا تھا؟ تم کون ہو؟ جسے تم پریوش پکارتے ہو، اس کی جڑواں بہن۔ اس کی بات سن کر میں مزید حیران ہوا۔ پریوش کی کوئی بہن بھی تھی؟ یہ بات مجھے کیسے نہیں پتا تھی؟ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مجھے بچپن میں ہی میری ایک خالہ نے گود لے لیا تھا، انہوں نے ہی مجھے پالا۔ میں کبھی کبھی حویلی آتی رہتی ہوں۔ میں نے تمہیں حویلی میں ہی دیکھا تھا اور تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئے تھے، مگر کچھ دن کے بعد میں نے تمہیں اپنی بہن کے ساتھ دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ بچپن سے ہی وہ میری پسند کی چیز کی حقدار ٹھہرائی جاتی۔ ماں باپ کا بے لوث پیار پایا اسی نے، ہر چیز میں، ہر مقام پر اسے برتری دی گئی اور تم بھی اسی کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرا دل حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اسے کینسر تھا۔ یہ بات اس نے تمہیں اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ تو تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ جس دن تم لوگوں نے بھاگنے کا پلان بنایا تھا اس دن اس کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ میں کسی کو بھی بتائے بنا اسے دوسرے گاؤں کے ہاسپٹل میں لے گئی اور گھر پر ایک رقعہ رکھ دیا جس پر تمہارے اور پری کے بھاگنے کے بارے میں لکھا تھا۔ وہ رقعہ میں نے خود لکھا تھا، مگر تمہارے یہاں سے جانے کے کچھ دن کے بعد ہی پری نے ہاسپٹل میں دم توڑ دیا۔ اس کی میت میں گھر لے آئی۔ گھر والوں کو حقیقت بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی موت کے بعد مجھے لگا کہ میں اپنی ہی بہن کو برباد کر چکی ہوں۔ ہر وقت مجھے پچھتاوا رہتا تھا۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ میرا خاندان ختم ہو گیا۔ میرے بھائی، میرے گھر والے، کوئی نہیں رہا۔ میرے حسد نے مجھ سے میرا سب چھین لیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور میری سانسیں میرے سینے میں اٹک رہی تھی۔ وہ اب میرے پاؤں میں گری مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، مگر مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کچھ کاغذ دیے اور کہا، یہ حویلی کے کاغذات ہیں۔ یہ حویلی پریوش کے نام تھی اور اس نے اپنی موت سے پہلے تمہارے نام کر دی۔ تمہاری معافی کے بنا میرے دل میں سکون نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہوگا۔ میری زندگی شہر اور گاؤں کے بیچ میں ہی کٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی تو کر لی، مگر کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ میری زندگی سہل انداز میں گزر رہی ہے، مگر دل کا کونا آج بھی خالی ہے۔ میں نے حویلی کے بجائے اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کیا۔
حویلی کی جگہ میں نے پری کے نام پر ایک یتیم خانہ کھول دیا۔ اس کی بہن کیا چاہتی تھی مجھے اس سب کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے میری پریوش کو دور کیا تھا، میری زندگی کو دور کیا تھا۔ میں نے پوری حویلی یتیم خانے کے لیے وقف کر دی، سوائے اس ایک کمرے کے۔ میں آج بھی اکثر وہاں جاتا ہوں۔ وہ کمرہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا پریوش نے رکھوایا تھا۔ وہاں ہماری بے تحاشا یادیں جمع ہیں۔ میں جسے لگتا تھا اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، وہ صرف پسندیدگی تھی، تو میں آج غلط ثابت ہو رہا تھا۔ وہ پسندیدگی کب محبت میں تبدیل ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں یوں تو زندگی میں بہت خوش ہوں، مگر آج بھی اس پریوش کا عکس پلکوں پر اتر آتا ہے۔ آج بھی اس کی یاد بن بلائے مہمان کی طرح دل میں گامزن ہوتی ہے، اور یہ روگ شاید عمر بھر کا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔